رات کا سناٹا تھا۔ محل کے اونچے میناروں پر مشلیں جل رہی تھیں، لیکن بازار اور گلیاں سنسان ہو چکی تھیں۔ شہر کی فصیلوں کے باہر ایک سادہ لباس شخص سوار دستک پر دستک دے رہا تھا۔ سپاہی نے چراغ کی روشنی میں اس کے چہرے کو دیکھا اور چونک گیا۔ وہ شخص کوئی عام مسافر نہیں تھا، بلکہ خود بادشاہ تھا۔ یہ سلطنت یمن کا بادشاہ زین العابدین تھا، جس کی عادت تھی کہ وہ رات کے وقت اپنا قیمتی لباس اتار کر عام لوگوں کے بھیس میں نکلتا تاکہ اپنی رعایا کی حقیقی حالت جان سکے۔ اس رات بھی وہ اسی ارادے سے نکلا تھا، لیکن اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ آج کی رات اس کی زندگی کو ایک نیا موڑ دینے والی ہے۔ شہر کی تنگ گلیوں سے گزرتے ہوئے وہ ایک پرانے مکان کے قریب پہنچا، جہاں سے کسی کے سسکنے کی آواز آ رہی تھی۔ بادشاہ نے دروازے پر ہلکی دستک دی۔ کچھ دیر بعد ایک ضعیف بولی عورت نے دروازہ کھولا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار نمایاں تھے۔ کون ہو بیٹا، اور اتنی رات گئے یہاں کیا کر رہے ہو؟ بولی عورت نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ بادشاہ نے مسکراتے ہوئے کہا، میں ایک مسافر ہوں، بھوک لگی تھی، روشنی دیکھی تو آ گیا۔ بولی عورت بولی، بیٹا کھانے کے لیے تو کچھ نہیں، ہاں مگر دعا ضرور دے سکتی ہوں۔ اگر تمہیں میری تکلیف اور پریشانی سننے کی فرصت ہو تو اندر آ جاؤ۔ بادشاہ حیران تھا۔ وہ اندر آیا تو دیکھا کہ کمرے میں صرف ایک چٹائی، ایک پرانا برتن اور ایک بیمار نوجوان لیٹا تھا، جو نہایت ہی بیماری کے عالم میں پڑا تھا۔ بولی عورت نے ایک نظر اپنے بیٹے کو دیکھا اور آنسو پوچھتے ہوئے بولی، میرا اکلوتا بیٹا بیمار ہے، حکیم کے پاس لے جانے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں، نہ دعا کے پیسے ہیں، نہ کھانے کو کچھ، اور میں مجبور ہوں۔ بادشاہ کا دل پگھل گیا۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا، لیکن یاد آیا کہ وہ بادشاہی لباس میں نہیں ہے، بلکہ عام فقیر کے بھیس میں آیا تھا۔ اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اس کی نظروں میں ایک عزم تھا۔ اماں، میں تمہاری مدد ضرور کروں گا، بادشاہ نے بولی عورت سے کہا۔ بولی عورت نے اس کی طرف دیکھا اور ایک لمبی سانس لی۔ بیٹا، اگر تم واقعہ ہی مدد کرنا چاہتے ہو تو ایک کام کرو۔ بولی عورت نے بادشاہ کی طرف دیکھا، جیسے کوئی امید کی آخری کرن دیکھ رہی ہو، پھر تھوڑا جھجکتے ہوئے بولی، بیٹا اگر تم واقعہ ہی مدد کرنا چاہتے ہو تو بازار جا کر میرے بیٹے کے لیے دوا لے آؤ۔ اللہ تمہیں خوش رکھے، شاید تمہارے نصیب میں خوشیاں لکھ دی جائیں۔ بادشاہ نے سر ہلایا اور فوراً بازار کی طرف روانہ ہو گیا، لیکن مشکل یہ تھی کہ رات کا وقت تھا اور تمام دکانیں بند ہو چکی تھیں۔ وہ گلیوں میں چلتا رہا، یہاں تک کہ اسے ایک چھوٹے سے چراغ کی روشنی نظر آئی، اور جب وہ اس کے قریب پہنچا تو دیکھا ایک حکیم آدمی کسی کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا۔ بادشاہ نے دروازے پر دستک دی۔ حکیم نے نظر اٹھائی اور حیرت سے پوچھا، کون ہو اور اس وقت یہاں کیا کر رہے ہو؟ بادشاہ نے کہا، میں ایک مسافر ہوں اور مجھے ایک بیمار کے لیے دوا چاہیے، برائے مہربانی میری مدد کریں۔ حکیم نے کچھ دیر سوچا، پھر بولا، دوا تو میں تمہیں دے دوں گا، لیکن اس کی قیمت ادا کرنا ہوگی۔ بادشاہ کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمایاں ہو گئے۔ اس کے پاس تو ایک سکہ بھی نہیں تھا۔ اس نے حکیم صاحب سے کہا، میرے پاس ابھی کچھ نہیں، لیکن میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ صبح ہوتے ہی تمہاری قیمت چکا دوں گا۔ حکیم ہنسا اور بولا، یہ دنیا وعدوں پر نہیں چلتی، مسافر، اگر قیمت نہیں تو دوا بھی نہیں۔ بادشاہ نے گہری سانس لی، پھر اچانک بولا، اگر میں تمہیں اپنے ہاتھ کی انگوٹھی دے دوں تو کیا دوا مل سکتی ہے؟ حکیم نے غور سے انگوٹھی کو دیکھا۔ یہ سادہ سی انگوٹھی تھی، لیکن اس کے اندر ایک منفرد چمک تھی۔ حکیم نے سوچا کہ شاید یہ عام نہیں، اور فوراً کہا، ٹھیک ہے، یہ لو دوا۔ بادشاہ نے دوا لی اور تیزی سے واپس اسی عورت کے گھر کی طرف چل پڑا۔ جیسے ہی وہ وہاں پہنچا، بوڑھی عورت نے کانپتے ہاتھوں سے دوا لی اور اپنے بیٹے کو پلا دی۔ کچھ ہی دیر میں نوجوان کے چہرے پر سکون کے آثار نمودار ہونے لگے۔ بوڑھی عورت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے بادشاہ کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا تم نے آج مجھے بہت سہارا دیا، خدا تمہیں ہمیشہ سلامت رکھے۔ بادشاہ مسکرایا اور بولا، اماں میں پھر آؤں گا،
صبح کا سورج طلوع ہو چکا تھا، محل کے دروازے کھل چکے تھے اور سپاہی اپنے کاموں میں مصروف تھے، مگر بادشاہ زین العابدین ابھی تک عام شہری کے بیس میں بازار کی طرف جا رہا تھا۔ اس کے ذہن میں صرف ایک خیال تھا، بوڑھی عورت اور اس کا بیمار بیٹا۔ جب وہ اس تنگ گلی میں پہنچا جہاں وہ رات کو گیا تھا، جب بادشاہ وہاں پہنچا تو بہت حیران ہوا۔ وہ مکان جہاں بوڑھی عورت رہتی تھی، اس کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور اندر مکمل سناٹا تھا۔ بادشاہ نے دروازے پر ہلکی سی دستک دی مگر کوئی جواب نہ آیا۔ کمرے میں قدم رکھا تو دیکھا کہ کمرہ خالی تھا، نہ بوڑھی عورت تھی نہ اس کا بیمار بیٹا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے یہاں کوئی نہیں۔ بادشاہ حیران ہوا، دل میں سوال اٹھنے لگے کہ آخر وہ کہاں گئے؟ کیا وہ یہاں رہتی تھی یا میں نے خواب دیکھا تھا؟ اچانک پڑوس کے ایک دکاندار نے اسے دیکھ کر آواز دی، ارے بھائی، تم کس کو ڈھونڈ رہے ہو؟ بادشاہ نے کہا، یہاں ایک بوڑھی عورت رہتی تھی جس کا بیٹا بیمار تھا، کیا تم نے اسے کہیں جاتے دیکھا؟ دکاندار نے حیرت سے کہا، کون بوڑھی عورت؟ میں نے تو کبھی یہاں کسی کو رہتے نہیں دیکھا، یہ مکان تو مہینوں سے خالی ہے۔ بادشاہ کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ کل رات جو کچھ ہوا وہ سب حقیقت تھی یا کوئی خواب؟ دوا، وہ عورت، اس کا بیٹا، سب کچھ کہاں غائب ہو گیا؟ اچانک بادشاہ کو یاد آیا کہ اس نے حکیم کو اپنی انگوٹھی دی تھی۔ اگر سب کچھ خواب تھا تو حکیم کے پاس انگوٹھی کیوں ہوگی؟ وہ فوراً حکیم کی دکان کی طرف بڑھا۔ جب وہاں پہنچا تو حکیم نے اسے دیکھ کر مسکرا کر کہا، مسافر، تم آ گئے اپنی انگوٹھی واپس لینے؟ بادشاہ نے حیران ہو کر پوچھا، یہ بتاؤ کہ تم نے وہ دوا کل رات واقعہ ہی مجھے دی تھی؟ حکیم نے ہنستے ہوئے کہا، بالکل دی تھی، تم نے انگوٹھی دی اور میں نے دوا دے دی، کیوں، کیا تمہیں یاد نہیں؟ بادشاہ خاموش ہو گیا، اس کے ذہن میں الجھن بڑھتی جا رہی تھی۔ اگر حکیم نے دوا دی تھی تو وہ عورت اور اس کا بیٹا کہاں غائب ہو گئے؟ بادشاہ زین العابدین خاموشی سے حکیم کی دکان سے باہر نکلا۔ بازار میں لوگ اپنے روزمرہ کے کاموں میں مصروف تھے، مگر بادشاہ کے ذہن میں مسلسل ایک ہی سوال گردش کر رہا تھا، آخر وہ بوڑھی عورت اور اس کا بیمار بیٹا کہاں غائب ہو گئے؟ کیا یہ سب حقیقت تھی یا کوئی خواب؟ چلتے چلتے وہ دوبارہ اسی مکان کے دروازے پر پہنچا جہاں کل رات وہ گیا تھا۔ اس بار اس نے اندر جانے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی اس نے قدم رکھا، اسے فرش پر ایک کاغذ پڑا ہوا نظر آیا۔ بادشاہ نے جھک کر اسے اٹھایا اور پڑھنے لگا، اے مہربان مسافر، تم نے اپنی نیکی سے ثابت کر دیا، حقیقی بادشاہ وہ نہیں جو تخت پر بیٹھے، بلکہ وہ ہوتا ہے جو اپنی رعایا کے درد کو سمجھے۔ میں تمہاری آزمائش لینے آئی تھی تاکہ دیکھ سکوں کہ اس شہر کا حکمران کیسا ہے۔ تم کامیاب ہو چکے ہو، تمہاری بادشاہت سلامت رہے۔ بادشاہ بہت حیران ہوا، اس کے چہرے پر حیرانی اور خوشی کے ملے جلے تاثرات تھے۔ یہ خط پڑھ کر اسے احساس ہوا کہ وہ بوڑھی عورت اور اس کا بیٹا کوئی عام لوگ نہیں تھے، بلکہ شاید یہ خدا کی طرف سے بھیجی گئی آزمائش تھی۔ اچانک باہر شور بلند ہونے لگا، محل کے سپاہی گھوڑوں پر سوار دوڑتے آ رہے تھے۔ ایک وزیر نے تیزی سے بادشاہ کے قریب آ کر کہا، جہاں پناہ، ہم نے پورے شہر میں آپ کو ڈھونڈا، آپ کہاں چلے گئے تھے؟ بادشاہ نے مسکرا کر کہا، میں اپنی رعایا کو جاننے نکلا تھا اور مجھے وہ مل گئی جنہیں میں ہمیشہ تلاش کر رہا تھا۔ وزیر حیرت سے بادشاہ کو دیکھنے لگا، مگر بادشاہ کے چہرے پر سکون اور اطمینان تھا۔ آج وہ سیکھ چکا تھا کہ حقیقی حکمرانی کا راز کیا ہے، کہ رحم دلی، انصاف اور رعایا کی خدمت۔ محل واپس پہنچنے کے بعد بادشاہ زین العابدین اپنے تخت پر بیٹھا، مگر اس کے دل میں عجیب سی بے چینی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کیا واقعہ ہی وہ بوڑھی عورت اور اس کا بیمار بیٹا کوئی آزمائش تھے، یا شاید وہ کوئی نیک روحیں تھیں جو اسے یہ سکھانے آئی تھیں کہ حقیقی بادشاہت کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ اتنے میں وزیر قریب آیا اور ادب سے بولا، آپ کئی دنوں سے سلطنت کے معاملات میں کم دلچسپی لے رہے ہیں، کچھ پریشان نظر آتے ہیں، کیا کوئی بات ہے؟ بادشاہ نے گہری سانس لی اور کہا، وزیر، کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ بادشاہ کا اصل فرض کیا ہے؟ وزیر نے جواب دیا، جہاں پناہ، بادشاہ کا کام اپنی سلطنت کو مضبوط بنانا
دشمنوں سے حفاظت کرنا اور انصاف فراہم کرنا ہے۔ بادشاہ مسکرا کر بولا، ہاں یہ سب تو ضروری ہے کہ اس کی رعایا کی اصل تکلیف کیا ہے۔ وزیر خاموش ہو گیا۔ بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ اب وہ ایک نیا قانون نافذ کرے گا۔ اسی وقت اس نے محل میں اعلان کیا، آج سے ہر مہینے کی ایک رات میں عام شہری کے روپ میں شہر میں جاؤں گا تاکہ اپنی رعایا کے حالات اپنی آنکھوں سے دیکھ سکوں۔ اگر کوئی فریاد کرے گا تو بادشاہ خود سننے کے لیے موجود ہوگا۔ دربار میں سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ کچھ وزراء حیران تھے، کچھ خاموش، مگر رعایا میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ آج سے وہ جان چکے تھے کہ ان کا بادشاہ صرف تخت پر بیٹھ کر حکومت کرنے والا نہیں، بلکہ ایک ایسا حکمران ہے جو ان کے دکھ درد کو محسوس کرتا ہے۔ چاندنی رات تھی۔ بادشاہ زین العابدین اپنے محل کی چھت پر کھڑا تھا۔ نیچے شہر کی روشنیاں جل رہی تھیں اور ہوا میں ایک عجب سا سکون تھا، مگر بادشاہ کے دل میں اب وہی سوال گردش کر رہا تھا، آخر وہ بولی عورت اور اس کا بیمار بیٹا کون تھے؟ کیا وہ واقعہ ہی حقیقت میں موجود تھے یا یہ سب ایک خواب تھا؟ بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ وہ ایک بار پھر اسی گلی میں جائے گا۔ اس نے عام لباس پہنا، چہرے پر ایک معمولی سا نقاب ڈالا اور محل سے نکل کر شہر کی ان گلیوں میں جا پہنچا جہاں اس نے پہلی بار اس عورت کو دیکھا تھا۔ وہ مکان جہاں بولی عورت رہتی تھی اب بھی ویران تھا، دروازہ اسی طرح کھلا ہوا تھا۔ بادشاہ نے ایک بار پھر اندر جھانکا، مگر وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ اس نے پورے مکان کا جائزہ لیا، مگر کوئی نشانی تک نہ ملی کہ یہاں کبھی کوئی رہتا تھا۔ مایوسی کے عالم میں وہ واپس جانے لگا کہ اچانک ایک بولا فقیر اس کے قریب آیا اور بولا، بیٹا تم کسی کی تلاش کر رہے ہو؟ بادشاہ نے فوراً اس فقیر کی طرف دیکھا اور بولا، ہاں بابا، میں اس بولی عورت کو تلاش کر رہا ہوں جو یہاں اپنے بیمار بیٹے کے ساتھ رہتی تھی۔ کیا آپ نے اسے کبھی دیکھا ہے؟ بولے فقیر نے مسکرا کر بادشاہ کی طرف دیکھا اور کہا، بیٹا تم وہی ہو نا جو چند رات پہلے یہاں آئے تھے؟ وہ جو انجان ہو کر بھی کسی کے لیے اپنی انگوٹھی دے سکتا تھا۔ بادشاہ حیران ہوا، ہاں، مگر آپ کو یہ کیسے معلوم؟ فقیر نے ایک گہری سانس لی اور کہا، بیٹا وہ بولی عورت اور اس کا بیمار بیٹا حقیقت میں نہیں تھے، وہ تمہارے لیے ایک آزمائش تھے تاکہ تمہیں یہ سمجھایا جا سکے کہ ایک بادشاہ کا دل کیسا ہونا چاہیے۔ تمہیں آزمایا گیا اور تم نے ثابت کر دیا کہ تم ایک حقیقی بادشاہ ہو جو اپنی رعایا کے لیے اپنی سب سے قیمتی چیز بھی قربان کر سکتا ہے۔ بادشاہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، مگر وہ تھے کون؟ کیا وہ کوئی فرشتے تھے؟ فقیر نے مسکراتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، کچھ سوالوں کے جواب کبھی نہیں ملتے، مگر وہ اپنے نشان چھوڑ جاتے ہیں۔ تم نے اپنی رعایا کی بھلائی کے لیے جو قدم اٹھایا ہے وہی تمہاری اصل کامیابی ہے۔ اب تمہیں ان کے بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اپنی سلطنت کی فلاح و بہبود کے بارے میں سوچو۔ بادشاہ خاموش کھڑا رہا۔ فقیر کی باتیں گہرائی سے اس کے دل میں اترتی جا رہی تھی۔ اس رات کے بعد بادشاہ زین العابدین نے سلطنت میں ایک نیا قانون بنایا۔ بادشاہ کو رعایا کے درمیان جا کر ان کی زندگی کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہوگا۔ اس نے اپنی حکومت میں عدل، انصاف اور رحم دلی کو پہلی ترجیح دی۔ اس کی سلطنت ترقی کرنے لگی اور لوگ اس کے انصاف کے گن گانے لگے، مگر ایک حقیقت ہمیشہ اس کے دل میں زندہ رہی۔ وہ ایک رات، وہ بولی عورت، وہ بیمار بیٹا، وہ انوکھی آزمائش جس نے اسے ایک انوکھا بادشاہ بنا دیا تھا۔ دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئے تو اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔